السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جناب میں علی سرور، سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، کراچی میں موسلا دھار بارش ہو رہی، یعنی تھا جس کا ڈر وہ شاہکار آ گیا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تھا جس کا ڈر وہی ہوا ہے۔ یعنی ہم چیخو پکار کرتے رہے کہ خدا را بارش ہو رہی ہے پورے ملک میں، کے پی کے پنجاب حالات ٹھیک نہیں، آزاد کشمیر گلگت بلتستان پہلے سے کچھ انتظامات کر لیں، نالوں میں صفائیاں کر لیں، الرٹ کر دیں، لیکن نہیں۔ آج صبح سے بارش ہو رہی ہے کراچی میں اور اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ تمام ہی کراچی کے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کھڑا ہوا ہے۔ شارع فیصل پہ جو کہا جاتا ہے جی میئر صاحب صرف شارع فیصل پہ ہی کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شارع فیصل کا نام کراچی ہے، تو وہاں بھی اس وقت آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں لگ بھگ کوئی 4:30 بجے، اور اس وقت بھی وہاں حالات کیا ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ راشد بناس روڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، شہید ملت روڈ دیکھ سکتے ہیں، نارتھ ناظم آباد، نیو کراچی، سرجانی، ایئرپورٹ کے اطراف کا علاقہ، گلشن اقبال، لیاقت آباد میں تو بدترین صورتحال ہے، لیکن اس وقت تک انتظامیہ تو نظر نہیں آ رہی۔ بسوں سمیت متعدد گاڑیاں جو ہیں گڑھوں میں پھنس گئی ہیں، ٹریفک جام ہے، اور ظاہر اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارش رک جائے اور شہری حکومت کو ہوش آئے۔ میئر کراچی پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے تصویریں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ آج نکلے نا میرے بھائی، ذرا آئیے، شارع فیصل بھی آ جائیں، شہید ملت بھی آ جائیں، راشد مناس بھی آ جائیں، اور لازمی نیو کراچی، ناظم آباد، سرجانی بھی جائیے گا، وہاں سے تصویریں بھیجیے گا، اس طرف سے پھر پتہ چلے گا کتنا آپ کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بڑا خطرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کراچی والوں پر، اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں صورتحال خراب ہے۔ اچھا جی، ایک اور خبر دوں میں آپ کو، سیاسی خبریں بھی ظاہر ساتھ ساتھ چلیں گی نا۔ سیاسی خبر یہ ہے، جب ان سے پوچھا گیا خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہ جناب کیا بانی متحدہ مکمل طور پر پارٹی سے مائنس ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا، اور بڑا ڈیٹیل جواب دیا انہوں نے۔ اور پھر ہم بات کریں گے کامران ٹسوری صاحب جو بار بار کہہ رہے تھے بھائی آ رہے ہیں، پرانی ایم کیو ایم، آپ چاہتے ہیں کراچی میں ترقی ہو تو بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، بھائی والے آ رہے ہیں، اور بھائی والے آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں وہ کر رہے تھے، جس کے بعد پھر ظاہر نعرے بھی لگ رہے تھے، جس کو بھائی کہتے ہیں کراچی میں، ان کے نعرے بھی لگے۔ تو ہوا پھر یہ کہ کامران ٹسوری صاحب نے اچانک پھر یہ سب کچھ کرتے تسلسل سے چلے آ رہے تھے، پھر ایک دن ہم نے دیکھا کہ جناب انہوں نے صحافی نے جو سوال پوچھا، تو یہ سوال پھر اس طرح کے ہوتے ہیں نا، پھر آپ سمجھ جائیں، کہا جاتا ہے کہ کر لیں سوال، تو سوال جب انہوں نے کہا تو پھر ڈیٹیل سے انہوں نے مخالفت کر دی، کہنے لگے بانی متحدہ سے ہمارا کیا تعلق ہے، ایم کیو ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے الطاف حسین سے، اور نہ میرا کوئی تعلق ہے، نہ مجھ پہ کوئی احسان کیا ہے، اور بھائی جب میں کہتا ہوں کہ بھائی آ رہے ہیں تو اس کا مراد یہ تھا کہ پاکستان میں رہنے والا ہر آدمی دوسرے کو بھائی کہتا ہے۔ بھائی دوسرے کو بھائی کہتا ہے تو آپ پورے پاکستان کی مثال دے رہے تھے کہ بھائی آ رہے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، تو پھر پرانی ایم کیو ایم کیوں کہہ رہے تھے؟ پرانی ایم کیو ایم میں تو کوئی تو تھا نا بھائی، یہ آج بھی ہے، اور کراچی والوں کو کون سمجھائے گا بھائی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں سنا کسی اور لیڈر کے بارے میں ایسا، لیکن بہرحال آپ کی اپنی سوچ ہے۔ آپ نے کہا جی آپ کا مقصد تھا پاکستان کا ہر شہری بھائی ہے، اور کراچی والے بھائی ہیں، دوسرے کو ہم تو بھائی کہتے ہیں، فاروق بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں۔ اب خالد بھائی آ رہے ہیں یا فاروق بھائی آ رہے ہیں تو آلریڈی پارٹی میں آ چکے نا، اب رہ کون گیا جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے تو پرانی پارٹی بحال ہو جائے گی اور پہلے کی طرح کام ہوگی، کراچی ترقی کرے گا۔ ہوا یہ جناب کہ یہ ساری چیزوں سے انکار انہوں نے کیوں کر دیا؟ اب اس کا مبینہ بھانڈا پھوڑا ہے فیصل واوڈا صاحب نے، سینیٹر فیصل واوڈا صاحب نے، جس کو ایم کیو ایم نے ووٹ دے کر سپورٹ کر کے سینیٹر بنوایا، جس میں آج تک انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا ایم کیو ایم کا۔ ایم کیو ایم کے خلاف انہوں نے اب گورنر صاحب کے بارے میں کیا کہا، جب ان سے سوال پوچھا گیا محمد مالک نے، معروف اینکر پرسن نے، انہوں نے کہا جی اچھا، پھر دو باتیں کی انہوں نے، ایک تو بھائی آ رہے ہیں، بھائی والے آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، یہ دوسرا انہوں نے ایک اور بڑی خطرناک بات کی تھی کامران ٹسوری صاحب نے، اور وہ بات یہ انہوں نے کی تھی کہ جی سوچ سمجھ کر ووٹ ڈالیں، پہلے بھی تو ڈالا تھا آپ نے ووٹ، پھر نکلا نہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب آپ پی ٹی آئی والوں کو مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں، اگر نہیں بھی ڈالیں گے سوچ سمجھ کے، پی ٹی آئی کو ڈال دیں گے، تو پھر ڈالیں گے تو پی ٹی آئی کو نکلے گا نہیں، تشریح غالباً یہی ہے۔ تو پھر ہوا یہ کہ جب یہ سوال پوچھا گیا، ویڈیو دکھائی گئی فیصل واڈا صاحب کو، آلریڈی ان کے علم میں بھی تھا،
تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا زبردست ہے، اور اس پہ وہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی کہ جناب گورنر صاحب نے اپنے سارے اسٹیٹمنٹ کے بھائی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور یہ ووٹ ڈالنے والی کہانی ایک دم یو ٹرن لے کر، کچھ یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں نا، کچھ یو ٹرن لیا انہوں نے اور کہا کہ میرا تعلق نہیں، میری پارٹی کا تعلق نہیں، اور میں بھائی فلاں کو کہتا ہوں اور فلاں کو کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں کامران ٹوزی صاحب نے، عوامی گورنر ہیں، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں مانتے ہیں، تو گورنر صاحب نے ظاہر کہا۔ اچھا اس کی وجہ کیا نکلی؟ اس کی وجہ یہ نکلی، پہلے تو فیصل واڑو نے کہا کہ میں کامران رسولی کے بارے میں بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ہوا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عارضی طور پر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے، اور عارضی طور پر نٹ بولٹ بھی ٹائٹ کر دیے گئے ہیں، یعنی کس دیے گئے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، نٹ بولٹ کس دیے گئے، اس لیے انہوں نے یہ سارے بیان جو چیزیں کر رہے تھے وہ ان سے یو ٹرن لیتے ہوئے اور یہ بیان دے دیا کہ میرا تعلق نہیں ہے، فلاں نہیں، اور ان کا تعلق نہیں، بانی متحدہ سے، اور میں تو الطاف سنگھ کی بات ہی نہیں کر رہا تھا، اور میں فلاں۔ پھر انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا، مالک نے ان سے پوچھا، محمد مالک نے، کہ مزید کیا کہیں گے اس پہ؟ اس نے کہا جی پھر کیا ہونا تھا، بس جب نٹ بولٹ کس دیے گئے تو پھر کامران ٹوزی صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بھائی 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 بھائی، اور یہ انہوں نے کہا۔ اسی درمیان میں بیچ میں اسی پروگرام میں موجود تھے فواد چودھری صاحب، انہوں نے اپنی پھر وہ نکالی جو ان کے اندر ہے، انہوں نے کہا جی اگر الطاف حسین کو ہی لانا ہے تو پھر بی ایل اے کو بھی اجازت دے دیں، پھر رہ کیا ہی گیا۔ کہہ رہے ہیں گورنر صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی آ رہے ہیں فلاں جا رہے ہیں، اس کو اجازت اگر اس طرح کی بات آ بھی رہی ہے، ملنے کی اجازت ہو بھی رہی ہے، بول تو نہیں ہے لیکن ملنے کی اجازت اگر اس طرح وہ اشاروں کنایوں میں کہہ رہے تھے، تشریح سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی پھر تو بی ایل اے کو بھی اجازت دے دیں، دہشت گرد تنظیم ہے، وہ بھی بندے مار رہی ہے، یہ بھی یہ کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی وہ اندر جو ہے نا پی ٹی آئی کی وہ نکالا، پھر انہوں نے باہر۔ تو بہرحال جی اب پتہ چل گیا آپ کو، کامران ٹوزی صاحب جو ہمارے حاضر العزیز گورنر ہیں، گورنر سندھ ہیں، عوامی گورنر ہیں، بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، پھر کیوں ان کو یو ٹرن لے کر یہ بیان دینا پڑا۔ اب آ جائیے اس خبر پر کہ الطاف حسین ایم کیو ایم سے مکمل مائنس ہو گئے، ایم کیو ایم اور تحریک سے مائنس ہو گئے، یہ سوال تھا۔ ہمارے بہت ہی زبردست صحافی ہیں کراچی کا، تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے 2-3 ہی صحافی ہیں جن کو لوگ واقعی کہتے ہیں کہ یار یہ صحافت جسے ہم کہتے ہیں نا، حق سچ بولنا، اس کو زندہ رکھے ہوئے، اس میں فیصل حسین معروف صحافی ہیں کراچی کے، پورا پاکستان خیر جانتا ہے ان کو ویسے تو۔ انہوں نے یہ انٹرویو کیا خالد محمود صدیقی صاحب کا، اور اس پر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ بانی متحدہ ایم کیو ایم سے اور تحریک سے مائنس مکمل طور پر ہو چکے، تو خالد محمود صدیقی صاحب نے جواب دیا کہ جو 22 اگست کو ہوا تھا، یہ کہنا کہ یہ سب خوف کی وجہ سے ہوا، ایسا نہیں ہے، یہ تو آدھے سے بھی کم سچ ہے۔ 7-8 سال سے سب کے ذہن بن رہے تھے کہ کچھ چیزیں پارٹی میں ایسی ہو رہی تھیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پارٹی بہت مضبوط ہوتی۔ تو جب پوچھا گیا جناب کیا چیزیں تھوڑا سا بتا دیجیے، انہوں نے کہا عمر بھی ہو سکتی ہے، ہماری بھی اور ان کی بھی، انہوں نے کہا ہم سب کی، ان کی بھی، اور پھر ان کا دوری بھی ہو سکتی ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہم یہاں بیٹھے ہوئے، پارٹی دور تھی ان سے، صحت کا مسئلہ بھی، میں نہیں چاہوں گا، مزید انہوں نے کہا میں نہیں چاہوں گا کہ جن کے ساتھ میں نے اتنا کام کیا ہے اتنا ڈیٹیل میں جا کر اس کا میں بتاؤں آپ لوگوں کو، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو یہ میں نے کہا 2-3 چیزیں خبریں میں آپ تک پہنچاؤں، 1-2 چیزیں اور بھی ہیں شامل جو میں لاسٹ ویلاگ میں نے کہا تھا، اس کے بارے میں کھل کر بات کروں گا تو بتاتا ہوں، لیکن اس وقت جو صورتحال میں چاہتا ہوں ذرا کراچی کے، اگر ہم میرے دیکھنے والے زیادہ تر لوگ یہاں کے میرے شہر کے، تو ان کو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا خیال کیجیے، گھروں سے باہر مت نکلیے غیر ضروری طور پر، کیونکہ اس وقت بارش مسلسل چل رہی ہے، صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے، خدا نہ خواستہ کلاؤڈ برسٹ نہ ہو جائے۔ کراچی میں 100 ملی میٹر بارش بہت سارے علاقوں میں ہو چکی ہے، پانی کھڑا ہوا ہے سڑکوں پر اس وقت۔ مرتضیٰ وہاب صاحب آئی تھنک، مجھے نہیں معلوم کہاں ہیں اس وقت، ویسے تو وہ بڑی تصویر ڈال رہے ہوتے ہیں ٹویٹر پر تمام چیزوں پر، اور انتظامیہ بھی ہمیں مکمل طور پر اس وقت تک تو ناکام نظر آ رہی ہے، اب تو آ نہیں رہی نظر، لیکن کہیں کہیں اگر کوئی کلیم کر بھی دے کہ ہے تو وہ پھر کیا کام کر رہے ہیں پتہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ جس طرح کے پنجاب دیگر ہمارے ملک کے حصوں میں بارشیں ہو رہی ہیں، بڑے وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد میں، پھر بجلی چلی جاتی ہے جناب، ابھی بھی 300 زیادہ جو ہے فیڈر ٹرپ کر گئے، ابھی بارش مسلسل جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے ہم سب پر، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اپنا آپ گرد نواح کا، اپنے لوگوں کا، دوستوں یاروں کا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔ مجھے دی اجازت، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔